جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ٹو ڈے ود زاہد محمود راہ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ زاہد محمود راہ. ہمارے ساتھ سینئر صحابی میاں تنویر ساحل صاحب موجود ہیں. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. میاں صاحب آج ایک سینئر صحابی فخار گل صاحب ہیں جنہیں ضلعی انتظامیہ کے خلاف خبریں لگانے پر ان کو گروپ سے ریموو کیا گیا. اس بارے میں آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟ جی بہت شکریہ زاہد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل یہ ایک آج کاروائی ہوئی ہے جو گروپ ہے ڈی سی صاحب کا، اس میں سے افتخار گل صاحب جو سینئر صحافی ہیں ان کو ریموو کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے گزشتہ روز جو ہے اپنے کالم میں 2-3 ضلعی انتظامیہ کے خلاف پوائنٹ آؤٹ کیے تھے، جس میں ایک تو انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ جس طرح سے جو ہم نے انڈیا کا ریکارڈ توڑا ہے اور وہ جو پودے لگائے گئے ہیں 52,000 کے قریب، ان کی جو ترتیب ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے جو پہلے سے لاکھوں روپے کی لاگت سے گرین بیلٹ تیار کیا گیا تھا اس کو وہ ایک تو وہ تباہ ہوا. اس کے ساتھ ساتھ جو آلریڈی پہلے وہاں پر گرین بیلٹ پہ پودے لگے ہوئے تھے وہ تباہ ہوئے. اور انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ جو نئے پودے لگا رہے ہیں جس ترتیب سے ان کو لگایا جا رہا ہے یہ پودے بھی جو ہے ان کی نشو نما نہیں ہوگی، اور اس طرح یہ پودے جو لگائے جا رہے ہیں جتنا ان کے اوپر لاگت آ رہی ہے وہ سارا پیسہ جو ہے وہ ضائع ہوگا. ایک تو انہوں نے اپنے کالم یہ کالم بھی انہوں نے جی لکھا. کالم میں یہی پوائنٹ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور مسئلہ جو بہت تمام گجرانوالہ کے لوگوں کے لیے وہ مسئلہ بنا ہوا ہے اس کا پوائنٹ آؤٹ کیا. اس میں یہ تھا کہ ماحولیاتی آلودگی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ گجرانوالہ میں آلریڈی پہلے سے بہت زیادہ تھی، اور ابھی جو ضلعی انتظامیہ اور محکمہ ماحولیات ہے ان کی ملی بھگت سے سننے میں یہ آ رہا ہے. انہوں نے جو اپنے کالم میں پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو ماحولیاتی آلودگی ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. ضلعی انتظامیہ اور محکمہ ماحولیات کی ملی بھگت سے جو ہے رات کو زہریلا دھواں چھوڑنے والی جو فیکٹریاں ہیں ان کو چلایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جلیل ٹاؤن، باٹا ٹاؤن، خیالی اور شیو پورہ روڈ اور محلہ بختے والا وغیرہ اور کافی سارے دیگر علاقے ہیں جہاں پر سانس لینا بھی دشوار ہے، اور لوگ جو ہے موذی مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں جس میں سانس کی بیماریاں ہیں، کینسر ہے اور دیگر جو جان لیوا بیماریاں ہیں اس میں وہ جو لوگ ہیں وہ مبتلا ہو رہے ہیں. تو اس کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جائیں. جو انتظامیہ کو برا لگا کیونکہ انتظامیہ کو تو وہی لوگ اچھے لگتے ہیں جو وہاں پر بیٹھ کے کرسیاں توڑیں اور ان کی چاپلوسی کریں. ٹھیک ہے خوشنماتی کے جی بول رہے. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو وہ صحافی تو بالکل بھی اچھے نہیں لگتے جو ان کے جو غلط کام ہے ان کے پوائنٹ آؤٹ کریں، ان کو سامنے لے کے آئیں یا ان کو تنقید کا نشانہ بنائیں، وہ تو ان کو بالکل بھی اچھے نہیں لگتے. اور یہی وجہ جو ہے وہ افتخار گل صاحب کے ساتھ ہوئی ہے. انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں اور انہوں نے اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں شروع کر دی ہیں. آج ان کو جو ہے گروپ سے عبد الوحید صاحب جو ہیں پی آر او ڈی سی صاحب کے انہوں نے ریموو کیا. تو اس طرح تو مجھے نہیں لگتا کہ جو صحافی ہیں وہ ایسے صحافیوں کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے. صحافی جو معاشرے کی آنکھ ہے اور معاشرے کے لیے لکھتا ہے. آپ کو بتاتا چلوں کہ لے پیرس اور ماسٹر سٹی کے کچھ پلاٹ کی کرپشن بھی آ رہی ہے، ان کا بھی سیرا ادھر ہی جا رہا ہے. تو شاید سچ بولنا اور اپنے لوگوں کے جو ہے خبر دینا یہ جرم بن گیا صحافی کا. جی بالکل یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ لے پیرس اور رائل پام سٹی اور ماسٹر سٹی سے جو ہے وہ پلاٹ دیے گئے ہیں اور ان کے پروف جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. تو تب تک تو ہم بات نہیں کر سکتے، لیکن یہ ضرور جب تک ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے ہم بات نہیں کر سکتے. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ خبریں گردش کاری اور خبریں تبھی گردش کرتی ہیں اس طرح کی جب پیچھے کوئی نہ کوئی گیم ہو، دال میں کچھ کالا ہو. جی تو بالکل یہ خبریں گردش کر رہی ہیں اور کرپشن کے بہت بڑے بڑے اسکینڈل سامنے آنے والے ہیں 1-2 روز میں. تو جب وہ سامنے آتے ہیں تو پھر اس پہ بات ہوگی. لیکن یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا لے پیرس کا، اور یہ حقیقت ہے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں. یہ خبریں گردش کر رہی ہیں اور اسی کی پداش میں جو ہے
وہ سینئر صحافی افتخار گل کو سزا دی گئی اور ریموو کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں ایک صحافی ہونے کے ناطے ہمارا یہی حق بنتا ہے کہ جی جو اس کی بالکل ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور اعلیٰ حکام جو ہے ان سے کہتے ہیں کہ اس طرح جو ہے صحافیوں کے ساتھ ناروا رویہ نہ اپنایا جائے، صحافیوں میں تفریق نہ بنائی جائے، اپنی پسند اور ناپسند کے صحافیوں میں تفریق بنانا یہ کسی بھی طریقے سے صحیح ثابت نہیں ہوگا، اس سے جو الجھنیں ہیں وہ بڑھیں گی، کام معاملات جو ہے وہ خراب ہوں گے، اس طرح گروپنگ ہو جائے گی صحافیوں میں، صحافی گروپ بن جائیں گے، تو ایک گروپ آپ کے ساتھ ہوگا دوسرا آپ کے مخالف ہوگا، تو اس طرح کام نہیں چلے گا۔ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے میاں صاحب۔ آگے افغانستان پر بات کرتے ہیں۔ افغانستان میں اچانک جو ہے پہلے تو امریکہ وہاں 20 سال سے ظلم و زیادتی کر رہا ہے، جبر کر رہا ہے، اور اس کے بعد کسی جو ملک آزاد ہیں ان کا نہ لینا نہ دینا، لیکن امریکہ آ کر ٹانگ اڑاتا ہے۔ 20 سال سے پہلے اس کے عراق کو کیا، پھر یہاں افغانستان میں آئے، اور ساتھ وہ اپنے چہیتے انڈیا کو بھی ساتھ لے آیا، وہاں پر بزنس کر رہے ہیں، بہت سارا بزنس ہے ان کا، لیکن اب جو ہے وہ امریکہ کی ذیل بھی نہیں تھا، ان کے خیالات میں بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی طالبان وہاں پر قابض ہو جائیں گے، اور یہ سب تتر بتر ہو رہے ہیں اب افغانستان سے۔ اس بارے میں آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ جی بالکل، افغانستان سے تو ابھی امریکہ کو بھاگنے کا راستہ بھی نہیں مل رہا، جس طرح سے آپ نے دیکھا مختلف ویڈیو کلپس میں کہ جس طرح سے افغان جو لوگ ہیں وہ کس طرح ان کے جہازوں کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں، اور ان کو کوئی ڈر بھی نہیں ہے، اور گزشتہ روز بہت سارے جو لوگ ہیں وہ جہازوں سے گر کر ہلاک بھی ہو چکے ہیں، اور طالبان نے 24-48 گھنٹوں میں جو پورا افغانستان ہے اس پہ کنٹرول سنبھالی۔ اشرف غنی صاحب جو ہیں وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، اور جو امریکن فوج ہے ان کو ابھی کوئی راستہ نہیں مل رہا بھاگنے کا، اور 20 سال میں دیکھیں کہ یہ ایک سپر پاور تھی، اور 20 سال میں میں تو ایسے ہی کہوں گا نہتے، کیونکہ ان کے پاس اس طرح کے ٹیکنالوجی، اس طرح کی اسلحہ طالبان کے پاس نہیں تھا کہ جس طرح کا امریکہ کے پاس جدید ترین ہتھیار اور ان کی فوج، اور جتنے ان کے پاس اخراجات کرنے کے لیے مال تھا، اس طرح سے طالبان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ طالبان تو سوکھیاں روٹیاں کھاتے رہے، اور وہ جو ہے ان کے خلاف جنگ لڑتے رہے، صرف ان کے اندر جو جذبہ تھا وہ جذبہ ایمانی تھا، اور وہ اللہ کا نام لے کر جو ہے کفار کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے، اور جس طرح سے انہوں نے 20 سال یہ جنگ لڑی ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ہم انہیں سلیوٹ پیش کرتے ہیں کہ طالبان نے جس طرح سے کفار کا اور نیٹو کا مقابلہ کیا، بہت زبردست بات ہے، اس امریکہ کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے۔ یہ انڈیا کی کیوں چیخیں نکل رہی ہیں؟ وہاں کا میڈیا رو رو کر پکار رہا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سب پاکستان پر ڈال رہا ہے، پاکستان ایسا ہے، پاکستان نے ایسا کیا، اور یہ اب کیا ارمان ان کے جو ہے وہ رو رو کر کل پرسوں سے برا حال ہے، اس بارے میں ہمیں بتائیے گا۔ ان کو بڑی تکلیف ہے، جس طرح سے یہ اپنی موویز کے اندر پاکستان کو ایک کمزور ملک دکھاتے ہیں، اور پاکستان کے خلاف ہی فلمیں بناتے ہیں، اور جس طرح سے ان کے جو ہیروز ہیں وہ پاکستان کے ڈائلاگ بولتے ہیں، گھس کے ماریں گے اور گھس کے یہ کریں گے، تو یہ صرف ڈائلاگ کی حد تک ٹھیک ہے، اور جو حقائق ہے اس کے برعکس ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے پاکستان نہیں ہے جس طرح سے یہ فلموں میں دکھاتے ہیں۔ اور جہاں تک رہی بھارتی میڈیا کی بات، وہ تو میں نے بہت ساری تقریروں میں، بہت ساری جگہوں پہ اور بہت سارے پروگراموں میں یہ کہا ہے کہ بھارتی جو میڈیا ہے وہ میڈیا نہیں، وہ دلی کا دلہ ہے۔ اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ پاکستان وہ پاکستان نہیں رہا جو 65 میں تھا، جو 73 میں تھا۔ اب جو ریالٹی ہے وہ چینج ہو چکی ہے، حقیقت کچھ اور ہے، اور ان کو نظر نہیں آ رہا، اور ان کو باقی جو ان کی فوج ہے، جو پینٹاگون ہے، انہوں نے ان کو خبردار کیا ہوا ہے کہ پاکستان سے پنگا نہیں چنگا۔ یہ انہیں پتہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ پنگا لیں گے تو اب جو ہے بھارت نست و نبود ہوگا، اور یہ جو باتیں کرتے ہیں گھس گھس کے سرحد کے اندر گھس گھس کے مارنے والی، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ یہ ہماری پاک افواج اور ہماری حکومتوں کا صبر ہے
کہ ہم صبر سے تحمل مزاجی کے ساتھ جو ہے معاملات کو دیکھ رہے ہیں. جہاں تک یہ گھسنے کی بات کرتے ہیں, کسی دن ہم نے, ہماری پاک فوج نے غلطی سے سرحد عبور کرنے کی کوشش کر لی یا غلطی سے سرحد کو عبور کر لیا, تو پھر ظاہر صاحب اس دن نہ کوئی مان رہے گا, نہ کوئی ہنومان رہے گا, اور نہ کوئی شکتی مان رہے گا. اس دن جو بھارت کی لنکا ہے اس کو ڈھا دیا جائے گا, نیست و نبود کر دیا جائے گا, اور بھارت کا کوئی نام لینے والا نہیں بچے گا. میں ان کو اس پروگرام کے توسط سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے صبر کا امتحان نہیں لیں. اب وہ پاکستان نہیں رہا جس کے آپ نے خواب دیکھے تھے کبھی. اب پاکستان بدل چکا ہے, اور الحمدللہ ہم آپ سے 100 گنا زیادہ جواب کی طاقت رکھتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہنا چاہیے اب غلطی سے بھی نہ گھسنا. غلطی سے بھی نہ گھسنا, نہیں تو نہ رہے گی اب بانس, اور نہ بجے گی بانسری, اور پھر ادھر کوئی لائٹ بھی نظر نہیں آئے گی انڈیا کی, اور نہ کوئی ہوگا واپس. نہ کوئی ہوگا واپس انشاءاللہ. بات آپ کی ٹھیک ہے میاں صاحب. اسی سے نکلتا ایک سوال ہے, طالبان نے آتے ہی ساتھ انڈیا کو للکارا ہے کہ اب کشمیر ہمارا ہے, تو اس بارے میں بھی آپ. جی بالکل, کشمیر تو پہلے بھی ہمارا تھا. کشمیری بہن بھائی جو ہیں ہمارے بہن بھائی ہیں, اور ہم تو شروع سے کہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کی شان آ گیا. بالکل کشمیر ہمارا ہے اور آزاد ہوگا. کہتے ہیں نا کہ اندھیرے کے بعد سویرا ہوتا ہے, تو انشاءاللہ مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ ابھی سویرا ہونے والا ہے, کشمیریوں کو آزادی ملنے والی ہے. اور انشاءاللہ طالبان جو ہیں وہ انہوں نے انڈیا کو للکارا ہے, اور انہوں نے ثابت کیا ہے امریکہ کے خلاف 20 سال جنگ لڑ کے کہ وہ کسی بھی طرح کفار سے ڈرنے والے نہیں ہیں. اور یہ ہندو سوچ لیں, مودی سمجھ لیں کہ اب ان کی خیر نہیں. انڈیا نے جو وہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان کے لیے بہت سارے پروجیکٹ تھے ہمارے, وہاں پر ہم جو ہے ان کے لیے بڑی سہولتیں دینے والے تھے, اور رو رو کر چیخو پکار کر رہے ہیں کہ اتنا انویسٹ کر دیا ہم نے, اتنا انویسٹ کر دیا. ان کو کس چچا نے ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ یہ کرو؟ اب چیخوں کا کیا؟ اب تو ان کی چیخیں جو آسمان پر سنی جا رہی ہیں, اور ان کی چیخیں نکلنی بھی چاہیے. اور جس طرح سے انہوں نے افغانستان کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی, اور یہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. رہا جو ہے اس نے بڑا کام کیا افغانستان میں پاکستان کے خلاف, پاکستان کو اور یہ سب سارے ثبوت بھی دے دیے. ان کے سارے ثبوت ایک ہمارے پاس ملا, ہم نے پکڑا ہوا ہے پاکستان نے, اور اس کے علاوہ جو جہاں کاروائی ہوئی ان کو ثبوت بھی گئے ہیں. آخر ان کی مکاری کہاں تک گئی؟ بالکل دیکھیں جی, یہی میں نے پہلے بات کی ہے کہ یہ صبر ہے ہماری پاک افواج کا, ہماری حکومتوں کا, کہ اتنے پروف ہونے کے باوجود ہم پھر بھی تحمل مزاجی سے اور صبر سے کام لے رہے ہیں. ہم اسے اپنا ہمسایہ سمجھتے ہیں, لیکن اگر یہ ہمسایہ نہیں بنے گا, دشمن ہی بنے گا, تو پھر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پھر ہندوستان نیست و نبود ہوگا, اس میں کچھ بھی نہیں بچے گا. یہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ پاکستان نہیں رہا جو پاکستان تھا. پاکستان نے ثبوت ہونے کے باوجود جو ہے تحمل مزاجی سے کام لیا, ان کے خلاف ویسی کارروائیاں نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی. لیکن اس کے باوجود ان کے دماغ میں پتہ نہیں کون سی غلط فہمی گھسی ہوئی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. ابھی بھی انڈیا کو سمجھنا چاہیے, جو انڈیا کی عوام ہے وہ دل سے آپ کے ساتھ ہے, ہمارے ساتھ ہے, پاکستان کے ساتھ ہے. انڈیا عوام جو ہے وہ بھی نہیں چاہتی کہ کوئی اس طرح کی ہو, لیکن یہ جو دلی کا دلہ میڈیا ہے, بھارتی میڈیا, یہ جو ہے عوام کو پاکستان کے خلاف بھڑکاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ چھوٹی سے چھوٹی خبر بھی ہوتی ہے, اس کو یہ کس طرح سے پیش کرتا ہے. اور اس کی جو یہی مکاری ہے بھارتی میڈیا کی, وہ کھل کر پوری دنیا کے سامنے آ چکی ہے, اور دنیا کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ بالکل غلط خبریں جو ہے ان کو بریک کرتا ہے. ان میں کوئی صداقت نہیں ہے. اور اس کے مقابلے میں جو پاکستانی میڈیا ہے, جس کی ہر جگہ پہ عزت ہے, وقار ہے, اور سمجھا جاتا ہے کہ پاکستانی میڈیا جو ہے وہ مثبت صحافت پیش کرتا ہے, اور پوری ایمانداری کے ساتھ جو صحافتی شعبہ ہے اس میں کام کرتا ہے. طالبان نے جب, کیونکہ اب افغانستان پر ان کی حکومت ہے, انہوں نے قابض ہوتے ہی انہوں نے کہا ہے کہ لوگ
عام جیسے وہ پہلے تھے عام خوشگوار زندگی گزاریں اور اپنے کام پر توجہ دے، ویسے ہی کام چلتا رہے گا، اور ہم آپ کے دوست ہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں، تو وہ حکومت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگلے ایک ہفتے میں وہ بہترین حکومت کر پائیں گے؟ جی زاہد صاحب، بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایک ہفتے تک تو ایسا ہونا ناممکن ہے۔ جس طرح سے 20 سالوں میں جو کچھ وہاں پہ ہوا، اس ہر چیزوں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جن کو اپنی جگہ پہ آتے ہوئے ٹائم لگتا ہے، لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بہت جلد، ایک ہفتے کی تو بات نہیں کر رہے، کہ بہت جلد جو ہے افغانستان میں ایک وہ ایک ہفتے کی، یہ جو آپ نے دیکھا کہ ایئرپورٹ ہے وہاں پر کابل میں بھگدڑ مچ رہی ہے، لوگ اوپر جو ہے، یہ کون لوگ ہیں جو یہاں پر پریکٹس کرواتے تھے، انتشار کی بہت سارے، انہوں نے وہاں گورنمنٹ بھی پولیس تیار کی، فورس تیار کی، تو پھر یہ کیوں بھاگنا چاہتے ہیں وہاں؟ کیونکہ افغانستان میں تو انہوں نے کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا، وہ تو کہتے ہیں پہلے کی طرح امن سے رہو، پھر یہ کیوں یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ایجنٹ لوگ ہیں جو سیلریوں پہ ادھر آئے ہوئے تھے، جنہوں نے انتشار پھیلانا تھا، اور ابھی انہوں نے جب دیکھا ہے کہ یہ معاملات ہمارے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں تو وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب بھاگنے کے لیے بھی افغانی جو ہے ان کو راستہ نہیں دے رہے، ان کے جہازوں کو روکا جا رہا ہے، ان کے جہازوں کے ساتھ چپٹا جا رہا ہے کہ ہم ان کو جہاز بھی واپس نہیں لے کے جانے دیں گے، یہاں پر جو کچھ لے کے آئے یہ ہمارا ہے اور یہ یہاں پہ ہی رہے گا۔ اس لیے یہ میرا خیال ہے کہ بھگدڑ اور یہ کر رہے ہیں کہ شاید کیونکہ انہوں نے ظلم زیادتی کی ہے، بہت ظلم زیادتی کی ہے، اور جی، 20 یہی سالوں یہ میں سوچ رہے ہیں کہ جی، اب افغانی جو ہے وہ، کیونکہ ان کی حکومت آ چکی ہے طالبان کی، اور افغان کی، یہ طالبان اصل میں وہاں کے رہنے والے افغانی ہیں، وہ اب یہ بھاگ رہے ہیں تاکہ ہمیں پکڑ کر سزائیں نہ دی جائے، بالکل، اور کیونکہ انہوں نے بہت ظلم و زیادتی وہاں ظلم و پر۔ زیادتی کی ہے، بہت سے لوگوں کو ناحق مارا ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں اپاہج ہوئے ہیں، بہت سے لوگ زخمی ہوئے، بہت سی ماؤں کے جو بیٹے ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے، بہت سی بہنوں کے بھائی رخصت ہو چکے، بہت سی خواتین کے جو خاوند ہیں وہ افغانستان میں جو عورتوں کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 20 سالوں میں انہوں نے جتنا ظلم و زیادتی، ڈرون اور دیگر جو بمباری کی ہے جہازوں کے ساتھ اور توپوں کے ساتھ، بم یہاں پر سب سے جی، بڑا بم جو گرایا گیا پاکستان کے بارڈر کے بالکل پاس، تو اس میں بہت سارے لوگ تباہی، شہید ہوئے، تو اس میں میاں صاحب آگے چلتا ہوں، جو 20 سال سے یہاں وہ پوری دنیا کی 40 ملکوں کی فوج لے کر آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے بڑا للکارا تھا، وہ 20 سال ان کو 2-4 دن بھی نہیں لگے کہ ان کے وہ جو گھر تھے مٹی کے وہ ڈھیر ہو گئے۔ امریکہ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ امریکہ بالکل جی سپر پاور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سپر پاور ہے، لیکن سپر پاور کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو سپر طاقت ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو ہمت دیتا ہے اس کے آگے کوئی چیز ٹکتی نہیں، اور یہ ثابت کر دیا طالبان نے، صرف ایک اللہ کا نام لے کے نماز پڑھتے تھے، سوکھی روٹیاں کھاتے تھے، اور اتنی بڑی فوج کو، 40 ملکوں کی جو فوج تھی اور پھر سپر طاقت، اس کو شکست دینا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے عراق میں بھی امریکہ کو شکست ہوئی، اور افغانستان میں بھی اس کو شکست ہوئی، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اب وہ دور گزر گیا۔ اب وہ میرا خیال ہے وہ امریکہ نہیں رہے گا، وہ انڈیا نہیں رہے گا، جس نے اب یہاں پر یہ ایکٹ کیے ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔